اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے صحیح بات بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرات طیبہ کے بارے میں اگلا حصہ بیان کرتے ہیں۔ اس مختصر قیام کے دوران ایک یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پوچھا، یا غلام و ما اسموں کا ہے، اے بچے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام احمد ہے۔ پھر اس نے میری پیٹھ کی طرف دیکھا، پھر میں نے اس کو یہ کہتے سنا، حاجہ نبی حاجہ الامت ہی، یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے یہودی علماء کے پاس گیا اور انہیں جا کر یہ بتایا۔ میری والدہ کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ ان کے دل میں یہود کی طرف سے طرح طرح کے اندیشے پیدا ہونے لگے۔ ایمن کہتی ہے کہ میں نے ان یہودیوں کو جو حضور کو دیکھنے کے لیے یکے بعد دیگرے آتے تھے یہ کہتے سنا، ہوا نبی حاج الامت و حاج ہی دار حجرات ہی، کہ اس امت کے یہ نبی ہیں اور یہ جگہ ان کی دار ہجرت بنے گی۔ ان اندیشوں کے بعد حضرت آمنہ نے جہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور مکہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ہم مدینہ سے روانہ ہوئے اور جب ابہا کے مقام پر پہنچے تو آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ ابو نعیم نے دلائل النبوت میں اسماء بنت رحم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ میری ماں حضرت آمنہ کی وفات کے وقت حاضر تھی۔ آپ نے اپنی والین کے قریب اپنے فرزند کو دیکھا تو یہ اشعار پڑھے، یعنی میں نے جو خواب میں دیکھا ہے اگر وہ صحیح ہے تو آپ تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جائیں گے، حل اور حرام سب جگہ آپ نبی ہوں گے۔ آپ کو اپنے باپ ابراہیم کے دین اسلام پر مبعوث کیا جائے گا۔ میں آپ کو بتوں سے خدا کا واسطہ دے کر روکتی ہوں کہ آپ دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ان کی دوستی نہ کریں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، ہر زندہ موت کا مزہ چکھے گا، ہر نئی چیز پرانی ہو جائے گی اور بڑی چیز فنا ہو جائے گی۔ میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر ہمیشہ باقی رہے گا۔ میں نے ایک پاک باز بچہ جنا ہے۔ علامہ زرقانی شرح المحاب الدینیہ میں ان اشعار کو نقل کرنے کے بعد علامہ سیوطی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ اشعار اس بات پر صراحتاً دلالت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ معاہدہ تھی۔ انہوں نے دین ابراہیمی کا ذکر کیا اور یہ بھی بتایا کہ آپ کا فرزند اسلام کے ساتھ اللہ کی طرف مبعوث ہوگا اور بتوں کی دوستی سے اپنے فرزند کو منع فرمایا۔ کیا یہی توحید نہیں؟ کیا ان کے عقائد کے علاوہ توحید کسی دوسری چیز کا نام ہے؟ ماں کی ممتا نے جب اپنے لخت جگر پر الوداعی نظر ڈالی ہوگی تو ان کے قلب حزین پر کیا گزری ہوگی۔ باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا، ماں کی آغوش محبت اب چھوٹ رہی ہے۔ یہ دردناک ثانیہ پیش آ رہا ہے تو سفر میں جہاں نہ شفیق دادا پاس ہے اور نہ سو جان سے فدا ہونے والے چچا کہیں قریب ہیں۔ یہ جگہ یثرب سے بھی کافی فاصلہ پر ہے اور مکہ بھی 150-200 میل دور ہے۔ بے بسی اور بے کسی کی اس حالت میں سیدہ طاہرہ آمنہ نے اپنے نور نظر کو اپنے خالق کریم کے سپرد کیا۔ ایک صابرہ شاکرہ بیوہ کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسوؤں نے یقیناً رحمت الہی کے دامن کو پکڑا ہوگا اور اپنے بچے کے سر پر پھیلا دیا ہوگا۔ قدرت کے فیصلے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ وہ محبوب جو وجہ تخلیق کائنات ہے، ولادت و سعادت سے پہلے ہی اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ ابھی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی ہے۔ کارکنان قضا اور قدر نے ماں کی آغوش محبت سے جدا کر دیا۔ دوہری یتیمی کے داغ نے ایک ننھے بچے کو معصوم دل کو درد و عالم کا گہوارہ بنا دیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ جس نے کل دنیا بھر کے درد مندوں کا چارہ گر بننا ہے اسے پتہ چل جائے کہ درد و عالم کی ٹیسیں کتنی حوصلہ شکن ہوتی ہیں، تاکہ اگر کوئی بے سہارا یتیم گردش لیل و نہار کا ستایا ہوا کوئی خستہ حال اس کے پاس تلاش و درماں کے لیے آئے تو اسے اپنی بے نوائی اور مسکینی کا دور یاد آ جائے اور وہ سراپا شفقت و رحمت بن کر اس کے زخموں پر مرہم رکھے۔
مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اس مسئلہ کی وضاحت کر دی جائے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین ایمان کے بارے میں جلیل و قدر علماء ربانیین کا کیا فیصلہ ہے۔ آج یہیں پہ اہتمام کرتے ہیں، اختتام نیکسٹ ٹائم بیان کریں گے اللہ نے چاہا تو کل۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے والدین کریمین کا ایمان، اہل سنت والجماعت کے علماء محققین کے جم و غفیر کی اس مسئلہ کے بارے میں یہ رائے ہے کہ والدین کریمین نجات یافتہ ہیں اور جنت کی بہاروں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ان علماء کے 3 مسلک ہیں۔ آمین ثم آمین۔